فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کی اس بستی میں، آپ کے شہر میں آپ حضرات و خواتین کے ساتھ مل بیٹھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس موقع پر جب مجھ سے کہا گیا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ دیر تک مختصر سی نصیحت کی باتیں رکھنی ہیں، تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے آپسی رشتے کی نوعیت بتائی ہے کہ ان کا آپس کا رشتہ کیسا ہے، مومنوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس رشتے کی نوعیت کو سمجھ لینے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے ولی ہیں۔ عربی زبان میں ولی کہتے ہیں قریبی، نزدیکی، رشتہ دار، دوست، خیر خواہ، ذمہ دار، یعنی وہ جو کسی بھی معاملات میں آپ سے اوروں کے مقابلے میں قریبی تعلق رکھتا ہو، قربت رکھتا ہو، نزدیکی رکھتا ہو۔ تو مومنوں کا تعلق آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ہے، ایک دوسرے سے دوستی کا ہے، ایک دوسرے سے نزدیکی اور قربت کا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا ہے، بھلائی چاہنے کا ہے۔ اللہ نے اس میں ایک دوسرے کا ولی قرار دیا کہ یہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے قریبی بھی ہیں، نزدیکی بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ اللہ نے اولیاء کہا، بعضهم اولیاء بعض، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اخوت کے، اس ولایت کے، اس نزدیکی کے، اس دوستی کے، اس محبت کے تقاضے اللہ تعالیٰ نے گنائے۔ اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آپس میں مل کر نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ایک دوسرے کو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں متعاون ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلے اللہ نے رشتے کی نوعیت بتائی، پھر اس کے بعد اللہ نے رشتے کے کچھ تقاضے گنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، جب یہ کر لے جاتے ہیں، ایسا کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہونے لگتی ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، پھر یہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان پر رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت کی روشنی میں آپ کو آج بہت ہی مختصر وقت میں کچھ بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا ہم سب کی زندگی سے تعلق ہے۔ ہم پڑھے لکھے علماء میں سے ہوں یا کم پڑھے لکھے عوام میں سے ہوں، ہم بہت زیادہ دیندار ہوں یا دینداری میں کم ہوں، باعمل ہوں، بے عمل ہوں، ہم بہت زیادہ سمجھدار ہوں، بھولے بالے ہوں، جیسے بھی ہم ہوں، ہر ایک کی ضرورت ہے یہ کچھ باتیں جن کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ ان آیتوں سے جو سب سے پہلا سبق ہم اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سکھانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں۔ کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ کو نیکیاں نہیں معلوم ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، تیسرے کو نہیں معلوم ہے، تو جس کو معلوم ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ بھی نیکی کا راستہ، یہ بھی نیکی کا راستہ، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اچھا تمہاری زندگی میں عبادتیں بہت ہیں لیکن تمہارے معاملات میں نیکیاں کمانے کی طرف توجہ نہیں،
معاملات میں بھی نیکی کمانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا تم معاملات میں بہت اچھے ہو، لیکن تمہارے اپنے ذاتی اخلاق و عادات میں بہت ساری خوبیوں کی کمی ہے جن کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے تمہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اگر نہیں جانتے ہیں تو نیکیاں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اور ایسے ہی دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو لوگ انجانے میں کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ گناہ، تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ۔ جیسے میں آج آپ کے سامنے کہوں کریڈٹ کارڈ کا استعمال جو ہے گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دسیوں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے وہ کوئی اور مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، جب جواب کی شروعات ہم اس مسئلے سے کرتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ سارا مسئلہ کریڈٹ کارڈ کا ہے اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے، بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ بہ جاتا ہے جس کے لیے فون کیا، اس میں الجھ جاتے ہیں بیچارے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایک مثال میں نے دی، ایسے بہت سے کام ہیں، جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی چچی سے آپ کا مصافحہ کرنا غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آپ چچی سے، چاچی جسے ہم کہتے ہیں، چچی سے آپ مصافحہ کریں، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب میں بولوں تو بہت سارے لوگ کہیں گے ایسا کیسے، وہ تو بچپن میں ہم کو گود میں پالی۔ جی ہاں، جب تک آپ بچے تھے گود میں اٹھا کے پالی، بالکل صحیح، لیکن جیسے ہی آپ بڑے ہوئے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ان سے، محرم والا رشتہ نہیں رہ گیا۔ ہاں چچی کی حیثیت سے ان سے حسن سلوک، اچھا معاملہ ٹھیک ہے۔ تو سماج میں ہماری پہلی پہچان یہ ہے، ہم لوگوں کو نیکیوں سے واقف کرواتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے واقف کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے بھئی یہ برائی ہے، یہ برائی، یہ برائی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھائیاں سکھاتے ہیں، بھئی یہ سچائی، یہ اچھائی، نیکیاں بتاتے ہیں۔ اور یہ معاملہ معاملات کی دنیا سے پہلے ایمان اور عقیدے کے مسائل میں آتا ہے، لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے آپ خطبات جمعہ میں سنتے ہیں، کوئی بھی مہینہ شروع ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ عبادتیں ہونی چاہیے، فلاں عبادتیں ہونی چاہیے، فلاں روزہ رکھا جانا چاہیے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے سماج میں ہر مہینے میں کون کون سی بدعتیں پائی جاتی، فلاں بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے۔ پہلے مرحلے میں لوگوں کو سکھانے بتانے والے، نیکی کا حکم دینے والے، یعنی نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو پڑھانے والے، سکھانے والے، بتانے والے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں اور نیکیوں کے ساتھ برائیوں کے بارے میں بتانے والے، آگاہ کرنے والے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہم بتانے والے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے پہلا کردار ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، جو ایمانی تقاضا ہے اس کا سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو بتانا سیکھیں، ہم لوگوں سے بات کریں۔ دیکھیے ایک چیز ہے کسی مسئلے کو بحث کے مرحلے تک لے جانا، وہ الگ دنیا ہے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ ہے بتانا۔ میں آپ کو بتاؤں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی جو صورتحال ہے زوال کی یا پسماندگی کی یا شکست کی، اس پر ایک لمبا لیکچر شیخ ابن باز کا ہے۔ اس میں شیخ ابن باز نے ایک بات کہی ہے کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت کا ہے، یعنی ہماری امت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت کا ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے شہر میں الحمدللہ باقاعدہ اتنا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن ہے آپ کے پاس بھی، دوسرے شہروں میں زیادہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں، آپ نے ان کو ٹائٹل دے دی، یہ بریلوی ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، اور آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس کو نہیں معلوم کہ یہ سنی کا مسلک ہے، اسے بس دین کے نام پہ جو معلوم ہے عمل کر رہا ہے، جاہل ہے، اسے نہیں معلوم ہے۔ اصل چیز ہے لوگوں کو پڑھائیں، بتائیں، سکھائیں لوگوں کو کہ بھئی یہ دین ہے، اس کا ہمیں حکم ہے، اس سے منع کیا گیا، پہلے سکھائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے، پہلے بات، دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ بہت ساری باتیں، نیکیاں ہم سب کو معلوم رہتی ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ گناہ بہت سارے ہمیں معلوم ہے کہ ہاں یہ گناہ ہے، پھر بھی ہم مبتلا رہتے ہیں۔ یہاں دوسرا تقاضا آتا ہے کہ بطور یاد دہانی کے، بطور تنبیہ کے، بطور لوگوں کی اصلاح کے، ہمیں نیکی کی پھر ترغیب دلانی چاہیے۔ کیسے ترغیب دلانی چاہیے؟ اختیار رکھتے ہیں طاقت کا استعمال کیجیے، اختیار نہیں رکھتے ہیں زبان کا استعمال کیجیے، وہ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، کم سے کم دل سے ایک مسلمان کے لیے کسی نیکی کی توفیق مل جائے اس کی تمنا کیجیے، دعا کیجیے اس کے لیے۔ برائی کے مسئلے میں بھی ایسا ہی کہ آپ اگر اختیار رکھتے ہیں برائی کو طاقت کے زور پہ روکیں، اور اگر نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، اور اگر نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے برا جان کر وہ برائی کا جو ماحول ہے اس سے پیچھے ہٹیں۔
تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ نیکیاں معلوم ہیں لیکن لوگ کرتے نہیں، اور گناہ معلوم ہیں لیکن بچتے نہیں۔ ان دونوں صورتحال میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں، میں آج ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی رکھتا ہوں۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں پہلے بھی دیکھ چکے ہوگے، اور اگر آج تک نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو دیکھیے، آپ اسے محسوس کریں۔ میں تو اپنی زندگی میں بارہا تجربہ کرتا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ وہ کیا پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس ایمان کی دولت میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جب یہ مضبوط ہوتا ہے نا تو فرعون کی بیوی آسیہ، کمزور سی بظاہر عورت، وقت کا حکمران بادشاہ جو پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا کے جھکا کے رکھا ہوا تھا، وہ ایک عورت کو نہیں جھکا سکتا۔ یعنی ایمان ایسی طاقت ہے، اتنا مضبوط آدمی ہو جاتا ہے۔ ایمان جب مضبوط ہو نا، ایمان مکمل ہو، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے، بڑی سی بڑی دنیاوی سزائیں آ جاتی ہیں، کچھ نہیں ہو پاتا۔ فرعون نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کا قتل کیا۔ فرعون نے کیا کیا؟ جادوگروں کو قتل کیا۔ فرعون نے کس کس کو نہیں ستایا؟ ان کو، بنی اسرائیل کو کتنا ستایا۔ آپ دیکھتے جائیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا کیا، آپ جتنے قربانیوں کے واقعات سنتے نا، حضرت عمار، حضرت ان کی والدہ سمیہ، ان کے والد یاسر، آپ سنتے حضرت بلال کے بارے میں، آپ سنتے حضرت خباب کے بارے میں، آپ سنتے حضرت خبیب شہید کر دیے گئے، اتنی جو فہرست آپ سنتے نا، سب کے پیچھے ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ آدمی کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جمع رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ایمان کی مضبوطی میں ہم قربانیاں دیتے ہیں، ہاں چاہے صحابہ کی جیسی، تابعین کی جیسی اتنی بڑی چیزیں شاید ہم نہ دیتے ہوں، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کی قربانی ہم بھی دیتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم بھی جو ہے بہت کچھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ آپ سب جانتے ہیں کتنی مرتبہ آپ ایک گناہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے چھوڑا ہوگا، نہیں یہ گناہ ہے۔ کتنی مرتبہ طبیعت آمدہ نہیں ہوگی لیکن آپ پھر بھی کام کیا ہوگا، نہیں یہ نیکی ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھے کرنا چاہیے۔ کئی بار آپ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ ایمان کا معاملہ یہ دیکھیں کہ ہم کبھی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے سب کو شکست دے دیتے ہیں، لیکن ایمان جب کمزور پڑتا ہے نا تو انسان کا تین چیزوں سے بیک وقت مقابلہ ہے، انسان تینوں میں سے کسی ایک سے ہار جاتا ہے۔ ہر انسان کا اس دنیاوی زندگی میں تین چیزوں سے مقابلہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک چیز ہے انسان کا اپنا نفس، نفس امارہ، برائی پر ابھارنے والا نفس، برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس، برائی کی طرف کھینچنے والا نفس۔ انسان کو اللہ نے دیا، آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، آپ کے اندر سے خواہش جاگتی ہے، یا تو نیکی چھوڑنے کی طرف دل جاتا ہے یا برائی کرنے کی طرف جاتا ہے۔ بات کسی نیکی کو چھوڑنے کی ہو، بات کسی گناہ کو کرنے کی ہو، اندر سے انسان کی آواز آتی ہے کہ نہیں کروں گا آج یہ کام، یا آدمی کہتا ہے نہیں میں کروں گا آج یہ گناہ، یعنی یہ کام کروں گا جو کہ گناہ کا کام ہے۔ تو ایک تو انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جس سے انسان کو لڑنا پڑتا ہے، ایک دوسری چیز ہے یہ باہر کی دنیا۔ اس دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا، دارالامتحان ہے، تو اس دنیا کو اللہ نے حسین بھی بنایا، رنگین بھی بنایا، مزیدار بھی بنایا، للچانے والی بھی بنایا، بہکانے والی بھی بنایا۔ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے، اسے فتنہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اب اس دنیا میں عہدے کو دیکھو، کبھی عہدہ گمراہ کرتا ہے دنیا کا، دولت کو دیکھو، دولت گمراہ کرتی ہے دنیا کی، دنیا کی نعمتوں کو دیکھو، وہ نعمتیں گمراہ کرتی ہیں، دنیا کی لذتوں کو دیکھو، دنیا کی لذتیں گمراہ کرتی ہیں، عیش و آرام کو دیکھو، وہ گمراہ، دنیا ساری کی ساری فتنہ ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا سے بھی لڑنا پڑتا ہے، وہ جو دنیا کی جو خواہشات کھینچتی نا، ان کی طرف لڑنا پڑتا۔ اور تیسری چیز ہے ابلیس، اس کی ذریت، شیطان مردود اور اس کی ذریت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، یعنی جیسے جسم میں سارا خون چکر کاٹتا رہتا ہے نا، آپ کے دل پمپ کرتا رہتا ہے خون، تو شیطان برابر اس کے ساتھ گھومتا رہتا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم بیک وقت ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں، نفس سے لڑ رہے ہیں، دنیا کے فتنوں سے لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان مردود سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا،
یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ تینوں کو پچھاڑ لیتا ہے، کوئی بگاڑ نہیں سکتا اس کا۔ جب بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، نفس کو بھی ہرا دیتا ہے، دنیا کے فتنوں کو بھی مات دے دیتا ہے، اور میدان شیطان مردود اور اس کی ابلیس کو بھی ہرا دیتا ہے، سب کے مقابلے میں سب کو ہرا کے جیت جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی انسان کا معاملہ ہے کہ ایمان ذرا کمزور پڑتا ہے، انسان کبھی نفس سے ہار جاتا ہے، اور کبھی نفس سے جیت جاتا ہے، دنیا سے ہار جاتا ہے، اور کبھی نفس اور دنیا سے جیت جاتا ہے، لیکن ابلیس اور اس کی مکاری اور عیاری سے ہار جاتا ہے۔ اور یہی دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی، اسی کشمکش کا نام، اسی امتحان کا نام ہے۔ آپ دیکھ لینا ہماری زندگی میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک طرف ایمان اور اس کے تقاضے، اور دوسری طرف یہ تین چیزیں جو ہم اور آپ کو آگے ڈھکیلتی ہیں، پیچھے کھینچتی ہیں، کبھی جو ہے ڈراتی ہیں، کبھی للچاتی، یہی زندگی میں سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کی یہ جو حقیقت ہے، ایسی حقیقت میں اسلام ہم اور آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتا ہے۔ اور آج کی میری ملاقات کا یہی ایک پیغام آپ یاد رکھ لیں، آپ کی زندگی میں مجھے لگے گا کہ میرا سفر کامیاب، اور آپ کو انشاءاللہ بڑی مدد ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہم کو بتاتا ہے، دیکھو جب ایمان طاقتور ہونا کسی مومن بندے کا، وہ اکیلا ان تینوں کو پچھاڑ لیتا ہے، وہ اپنے آپ میں ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تھے اکیلے لیکن ایک امت کے برابر تھے، یعنی اپنے آپ میں قوم تھے، وہ اتنے مضبوط تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، ایمانی اعتبار سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اتنے کمال کو حضرت ابراہیم پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ کمزور پڑنے لگتا ہے نا، مسلمان جب کمزور پڑنے لگتا ہے، تب دوسرے مسلمان کا ساتھ اسے چاہیے، تاکہ اس کا ایمان اس کا ایمان مل کر اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ہارتے ہارتے بھی جیت جائے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ایمان کے سفر میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے کہ میرا نفس کمزور پڑ رہا ہے، آپ جیسا ایمان والا بھائی میرا سہارا بن جائے نا، میں اپنے نفس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ مان لیجئے نفس کمزور پڑ رہا ہے، لڑکوں کا مسئلہ، لڑکیوں کا فتنہ، مال کا فتنہ، عہدے کا فتنہ، کوئی آپ جیسا ایمان والا بھائی آ کے میرا ہاتھ پکڑتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے مت کرو، غلط ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو سکتا ہے برا بھی لگے گا مجھے، لیکن اللہ کی توفیق سے، آپ کی ایمانی سہارے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں آج ہمیں ایک دوسرے کا ایسا سہارا بننے کی بڑی ضرورت ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یاد رکھو، برباد ہونے کے لیے ہر آدمی تنہا ہو کے برباد ہو جا سکتا ہے، برباد ہونا ہی ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ برباد ہو سکتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کا خیرخواہ بننا پڑے گا۔ یہ جو آیت پہ اللہ نے کہا نا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اور میں نے بتایا یہ کیسے ہوتا ہے، دو طرح سے، جانتے نہیں تو بتاؤ، اور جانتے بوجھتے نہیں کرتے ہیں تو یاد دہانی کرواؤ کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرواؤ کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کا کمزور ایمان والا ایک بھائی، میں آپ کو یہ آواز دے رہا ہوں کہ دیکھو اللہ مجھے جب ایمان والا بناتا ہے نا، میں ساروں کو ہرا دیتا ہوں، لیکن جب میں نفس سے ہارنے لگوں، میں جب دنیا سے ہارنے لگوں، میں جب ابلیس اور اس کی ذریت سے ہارنے، اس کے فطروں سے ہارنے لگوں نا، اللہ کے لیے میرے ساتھی بن کر مجھے سہارا دو۔ آج یہ ہر مسلمان کی آواز ہے اللہ کے بندو، آج یہ ہر مسلمان کی آواز ہے کہ آپ اور میں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ سبحان اللہ، ہم برے لوگوں کو دیکھ کر ان کی اوپر کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کا سہارا نہیں بن پاتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ ہم کیسے اپنے بھائی کا سہارا بن پاتے۔ کیوں؟ میں نے جو بات کی یہ قرآن کی آیت، اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے ہو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم ایک دوسرے کے، سبحان اللہ، دوستیاں ہوتی ہیں، آدمی دوستی میں کیا کچھ نہیں کرتا، جان دے دیتے ہیں دنیا کے اندر، مال لٹا دیتے ہیں دوستیوں میں، شاید اب کم ہو گیا ہو، دنیا داری زیادہ ہو، لیکن جہاں بھی دوستی پکی اور سچی ہوتی ہے، آدمی اپنی زندگی دے دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، آدمی بہت کچھ کر دیتا ہے، اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتا ہے دوست کو بچانے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے دوستی سے بڑی چیز ہے ایمانی رشتہ، دوستی سے بڑی چیز ہے ایمان کی بنیاد پہ خیر خواہی، دوستی سے بڑی ہے اسلامی اخوت، دوستی سے بڑی چیز ہے اسلامی بھائی چارہ۔ جو ایمان والا ہو جاتا ہے نا،
ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے کہ وہ اگر مغرب کے کنارے میں بھی ہو تو میرا اپنا بھائی ہے. یہ جو احساس ہے اصل میں ہم کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، میں آج اصل میں آپ کے سامنے اس بنیادی پیغام کو ذکر کر کے 3 باتیں بڑی اہم رکھنا چاہتا ہوں جہاں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ویسے تو ساری زندگی میں نے کہا نا، یہ تو پورا ایمانی سفر ہے، 24 گھنٹے کا اسٹرگل ہے، 24 گھنٹے کی ہماری اور آپ کی مجاہدہ ہے، ہماری جد و جہد ہے. ایسی صورت میں 24 گھنٹے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت. اسی لیے اللہ تعالیٰ مسجدوں میں اجتماعی نماز کے لیے بلاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ میل جول رکھنے، پڑوسیوں سے باخبر رہنے، ایک دوسرے کے کام، اسلامی شریعت نے جو جتنے احکام بتائے نا، یہ اسی روح کا تقاضا ہے، اسی اسلامی اخوت کی روح کا تقاضا ہے. لیکن میں خاص طور پہ 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. موجودہ دور کے اندر ان کی طرف سے بڑی غفلت پائی جاتی ہے. ان 3 باتوں کو آج ہمیں جو ہے سمجھ کر اس کو زندگی میں اپنانے کی ضرورت. سب سے پہلی جگہ میں کہوں گا ہمارے اپنے سرپرستوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، ہمارے علماء سے، کہ ہمارے اپنی نئی نسل کو سہارا دینے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے. کیوں؟ دیکھیے ایک بات دیکھیے، ساری دنیا ہم اپنے بچے کو گھر میں مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اسے معلوم ہے میں بھلا کروں کہ برا کروں، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دیکھنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھے گا سب کچھ نہیں چھوٹے گا. ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ لا کے حاضر کرے گا. بندہ بھول جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ وہ کتاب لائے گا. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. ہر ایک چھوٹا چھوٹا گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب میں لکھوائے گا، لائے گا، اللہ تعالیٰ لا کر دے گا لوگوں کے ساتھ. یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہونے ہی والا ہے، یہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے. لیکن آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر سے باہر، آپ کی مسجد سے باہر، جس اسکول میں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، جس کالج میں آپ اپنے بچے یا بچی کو بھیج رہے ہیں، جس گلی محلے میں آپ اپنے بچے اور بچی کو بھیج رہے ہیں. اور آج گلی محلے، اسکول، کالج کی ضرورت نہیں، آپ کے گھروں میں جو ٹی وی آتا ہے، ٹی وی میں جو پروگرام آتے ہیں، چاہے وہ فلمیں ہوں یا سیریل ہوں، اور اس کے ساتھ ٹی وی کا زمانہ تو اور پرانا ہوا، یہ جو موبائل ہے اسمارٹ فون کے انداز میں، اس میں چاہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر یا کسی بھی اور اس پر جو کچھ دنیا ہے نا، اس ساری دنیا کا ایک بنیادی محور ہے. وہ یہ ہے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا ایمان نہیں، ان کو یقین نہیں آخرت بھی کوئی چیز. اور جب وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، تو پھر دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے کا ان کا نظریہ بالکل الگ ہے. وہ سوچ ہی الگ ہے، وہ انداز ہی الگ ہے. دیکھیے ایک چیز ہے، میں کوئی بھی چیز، کسی بھی برائی کو دیکھتا ہوں، رکتا کس لیے ہوں؟ اس لیے رکتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی. اللہ کے پاس عذاب ہے، جہنم ہے، قبر کے اندر پوچھ تاچھ ہے، قبر میں عذاب ہے، سب ڈرتا ہوں. میں آخرت پر ایمان ہے. لیکن سامنے والا اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اسے اس برائی سے روکنے والی کیا چیز ہے؟ آدمی کو برائی سے کون سی چیز روک سکتی معلوم ہے؟ سماج کا ڈر روک سکتا ہے کہ لوگ برا سمجھیں. لیکن جب سارا سماجی برائیاں کر رہا ہوں تو ڈرے گا کس سے آدمی؟ سب ایک ہے، سماج میں سب ننگے. سماج کا ڈر آج باقی نہیں رہ گیا. آج آپ دیکھیں گے زیادہ تر گناہ ایسے کہ جس میں کوئی کسی سے سماج سے ڈرتا نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا، کون کیا بولے گا مجھے. اور اگر وہ گناہ نہیں کر رہا ہے تو دوسرے گناہ اتنے کہ مجھے معلوم ہے، مان لیں میں ایک گناہ کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے سب آپ، لیکن مجھے اتنی ہمت ہے کہ یہ گناہ نہیں تو بھی اتنے گناہ ان کی زندگی میں کوئی مجھے کیا کہے گا. جرأت ہے آدمی کے اندر. آدمی کے اندر وہ ڈر جو آدمی کو گناہوں سے روک سکتا ہے، وہ آخرت کا ڈر ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زندگی جینے کا، زندگی کو برتنے کا، زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ان کا بالکل الگ ہے. اس کے نتیجے میں دیکھیے ایک بنیادی سوچ یہ آتی ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے، یہاں مزے کرو، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی جائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں. یہ سب پرانے کلچر کی باتیں، یہ سب پرانی باتیں. نیا زمانہ، نیا یوتھ ہے، اور یوتھ کی تھنکنگ الگ ہوتی ہے، وہ بہت ایڈوانس ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ آگے کی سوچ، یعنی اچھے اچھے الفاظ میں نوجوانوں کو ایک الگ دنیا باہر دی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں
کہ ساری دنیا کو چھوڑیے، ہم اور آپ اپنے بچوں کو جو اس سماج میں جھونک رہے نا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سماج سے کاٹ کے گھر میں باندھ کے رکھیں آپ اپنے بچوں کو. سماج میں تو بھیجنا پڑے گا. آپ اسکول بھیجیں گے، آپ کالج بھیجیں گے، آپ بازار بھیجیں گے، یہ سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے آپ ٹی وی کو روک لیں گے، ٹھیک ہے آپ اسمارٹ فون پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن بہرحال سماج میں تو بچہ نکلے گا، بچی نکلے گی، کالج جائے گا، اسکول جائے گا، اور کچھ نہیں تو لڑکے خاص طور پہ آگے جا کے کسی کمپنی میں ملازمت کریں گے یا بازار میں تجارت کریں گے، کچھ تو کریں گے. اس دنیا میں جب ہمارے اور آپ کے بچے جاتے ہیں نا، آپ یقین کرو یہ بات، آپ جائزہ لے کر دیکھو، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آج ایک عام مسلم بچے کا حال یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے آخرت پر ایمان رکھنے والا آپ کے گھر کی دہلیز سے باہر جاتا ہے تو اس کی سوچ بھی اسی سماج کی سوچ ہے جس سماج میں وہ جیتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی جیتا ہے، وہی سب کچھ. وہ آخرت کا منکر نہیں ہوگا. یعنی آپ پوچھیں آخرت پر ایمان ہے، کہے گا ہے، لیکن زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ سماج کے انداز میں جیتا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ یہ بچہ یا یہ بچی دنیا سے ہار رہا ہے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی کامیاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ اس کا نفس بھی اس کے اندر سے جوش مار رہا ہے، وہ کمزور پڑ رہا ہے. آج ہماری اور آپ کی نوجوان نسل، یہ ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں، آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. مسجدوں میں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نظر آتی ہیں نا، آپ ان پہ ریسرچ مت کریں، رزلٹ بہت اچھا نہیں آئے گا، لگے گا یہ بہت اچھے لوگ ہیں. آپ ریسرچ ان بچے اور بچیوں پہ کریں جو مسجدوں تک نہیں آتے ہیں، وہ جو کالجوں میں ہیں، وہ جو اسکولوں میں. آپ کو پتا چلے گا ان کی زندگی میں آخرت پر ایمان کہنے کے لیے، ورنہ ان کی سوچ، تھنکنگ، دنیا کو دیکھنے کا طریقہ، دنیا کو آزمانے کا طریقہ، دنیا کو سب الگ ہے. اللہ کے بندوں، ہم کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ زندگی ان کے طرز پہ جیے، انجام مومنوں والا ہو، جنت میں جانے والا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہمارے یہ بھائی بہنیں جتنے ہیں، اور میں صاف کہہ رہا ہوں، مسجدوں میں آنے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اللہ نے بہت خیر میں رکھا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں، ہمارا مسئلہ وہ ہے جو مسجدوں تک نہیں آتے. طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بات وہی جو میں نے پہلے کہی، آپ پہنچو ان تک، سکھاؤ، بتاؤ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، جا کے بتاؤ، پہنچ کر بتاؤ. مسلمان ہے نا، بھائی ہیں مومن کے، ان تک پہنچو. کوئی سماج کا مسلمان بچنا نہیں چاہیے جسے نیکی اور برائی کی پہچان نہ ہوتی ہو، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں رہنا چاہیے نیکی سے پیچھے ہو تو ترغیب دلانے والا نہیں ملتا، برائی کرتا ہو تو روکنے والا نہیں ملتا. ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے. آج یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ آج نئی نسل کو جس سماج کے حوالے ہم کر رہے ہیں نا، اس سماج کے حوالے کرتے ہوئے اس اخوت کے بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات، یہ بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت کچھ دیکھنے سننے کے بعد. میرے بھائیوں، آج ایک بات میں کہوں، جتنے میرے بزرگ ہیں وہ آپ پر بھی گزری ہے، اس بنیاد پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. آج ہمارے خاندان قبیلے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں میں جو تاخیر کی جاتی ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے بندوں، میں ایک بات بہت صاف لفظوں میں اکثر میں کہتا ہوں، تھوڑی سی اس کے اندر جسے کہیے کہ آپ کو لگے گا حیا کی کمی، لیکن حیا کی کمی نہیں، سچائی بتا رہا ہوں. 14 سال 15 سال میں لڑکا یا لڑکی جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچتے، شادی آپ کب کرواتے کرتے 24 سال یا اس کے بعد. مان لو لڑکی کی شادی 25 سال 23 سال 22 سال میں کر رہے ہیں، لڑکے کی شادی آپ 30 سال میں کر رہے ہیں. 15 سال کی وہ جو زندگی ایک نوجوان گزارتا ہے، اس زندگی میں اس پر کیا بیتتی ہے، گناہوں کے کیسے کیسے دلدل سے وہ گزرتا ہے. کیا ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ یہ بات میں نے کہی نا کہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حیا اچھی چیز ہے جب تک وہ خیر کو لائے، اور حیا کے پردے میں اگر شر پنپنے لگے تو اسے حیا نہیں کہتے. اللہ کے بندو، اس سچائی کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائیو دیکھو، آج اس دنیا میں پہلے سے زیادہ بے حیائی کے طرف. دیکھو، انسان جب بلوغت کی دہلیز پہ پہنچتا ہے نا، اس کے بعد خود انسان کے اندر فطری طور پر وہ جذبات رہتے ہیں. اب اس کے ساتھ فطری جذبات کے ساتھ برائی پر ابھارنے والا نفس ہے اور شیطان مردود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ دنیا اور دنیا کے فتنے. آج آپ بتاؤ، بے حیائی گناہ کی طرف دعوت دینے کے اسباب کتنے بڑے.
بعض اہل علم کہا کرتے ہیں آج کے دور میں ایسا کوئی نوجوان ہے جس کا کبھی کسی لڑکی سے کوئی واسطہ نہ ہو تو اس دور کا ولی اسے ماننا چاہیے. ہم سچائی کو مانیں کہ ہم جس سماج میں جیت رہے ہیں وہاں کی سچائی کیا ہے. میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ ہم سرپرستوں کو یہاں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا ساتھی بننا چاہیے کہ ان کو ہار میں نہ دیں, خواہشات سے وہ نہ ہارے, وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے جو شکست نہ کھائیں. یہاں ہمیں ان کا خیرخواہ اور ساتھی بننے کی ضرورت ہے. ہمارے سماج میں بالخصوص جنوبی ہندوستان, شمال میں ماشاءاللہ پھر بھی حالات ذرا بہتر ہیں کہ شادی جو 20 سال کے لگ بھگ میں کر دیتے ہیں سوائے بعض علاقوں کے وہاں 30 سال کے بعد بھی شادی نہیں کرتے بعض شہروں کے, لیکن بالعموم شمالی ہندوستان میں ماحول ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جنوب کا ماحول یہ عجیب چیزیں ہیں. بچہ کمانے لگ جائے, آپ بتاؤ جتنا کمانے والے بچے کا انتظار کر کے شادیاں کرتے ہیں, کوئی بہت بڑا کروڑ پتی بن کے شادی کر رہا ہے, کچھ نہیں, روزی روٹی کمانے کے قابل ہو رہا ہے. آپ یقین کریں یہ کمانے دمانے کی باتیں جو ہے نا اس سے زیادہ ضروری, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیر اہم ہے, اہم ہے. آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کرے, ہونا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان بڑا ہے اللہ کے بندوں. ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ کا بچہ ہو سکتا ہے آپ سے نہ بولے, آپ کی بچی ہو سکتا ہے آپ سے نہ بولے, لیکن آپ تو جانتے اس لیے کہ آپ بھی اسی مرحلے سے گزر کے وہاں تک پہنچے ہیں. آپ کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے, بے حیائی کے امکانات اتنے نہیں تھے, بے حیائی کی دعوت دینے والے, جذبات کو ابھارنے والے اتنے اسباب نہیں تھے. پھر بھی آپ پر وہ 10 سال 15 سال کتنے سخت گزرے آپ کو اندازہ ہے. آپ کو ہے, آپ بزرگ ہیں, آپ کو تو آپ نے دنیا دیکھی ہم سے زیادہ. سوچو آج کیا حال ہوگا کہ ایسے موقع پہ وہ بچے وہ بچیاں ہماری اور آپ کی مدد کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں. وہ نوجوان ہماری اور آپ کی سپورٹ اور تائید کے محتاج ہیں کہ نہیں. اسلام تو کہتا کوئی مسلمان بہک رہا ہے بھٹک رہا ہے وہاں تمہیں اس کا مددگار بننا ہے. یہاں تو اپنے گھر کے بچے ہیں ہمارے اپنے, ہو سکتا ہے آپ کے نہ ہو آپ کے بھائی کے ہوں گے, آپ کی بہن کے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کے بچے چھوٹے ہوں لیکن آپ کے اپنے آپ کے بڑے بھائی کے بچے بڑے ہوں گے. ہے نا آپ کے میرے آس پاس, کون سوچے گا ان کے بارے میں. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور سوچ کر ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. مددگار بنو ان کے, یا تو پھر ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ کہیں بہک نہ پائے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہے, حسن زن کے بارے میں سب کہہ سکتے ہیں میرے بچے سب سے اچھے, ہم سب کہیں گے, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں سچائی کا سامنا کرو. دیکھو کیا گزر رہی ہے آج ایک نوجوان کے اوپر. یہاں ہم اور آپ کو ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے. مجھے امید ہے میری بات آپ سمجھیں گے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مومن کا ساتھی بنتا ہے برائی سے رکنے میں. اپنے بچوں اور بیٹے اور بیٹیوں, پوتا پوتیوں, بھتیجا بھتیجی, بھانجا بھانجی یا اپنے خاندان کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی, کیا ہم اس کے مددگار نہیں بن سکتے؟ ہم اور آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. کوئی مسئلہ نہیں. پرانے زمانے میں آپ دیکھو ایسا ہوتا تھا, یہ سب نئے زمانے میں کہ بچہ کمانے لگے, کمانے کے بعد نہیں اس کا بزنس ذرا سیٹ ہو جائے, سیٹ ہونے کے بعد نہیں ذرا اور وہ فلاں پروجیکٹ ہے وہ کر لے, تو اس کے بعد بیکار کی بات ہے. یہ سب اللہ کے بندوں, اگر بچے روزی روٹی کھلانے کے قابل ہے اتنا کہ اس کے پیٹ بھر سکتا ہے, کرواؤ شادی, اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. دوسری اہم بات ہے جس کی طرف ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھی بنے, ان کے معاون اور مددگار بنے. اور تیسری بات جو میں حالات کو دیکھ کر, جیسے میں نے کہا یہ دونوں باتیں حالات ہی کی روشنی میں نے منتخب کی, تیسری بات ایک اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے. وہ بات یہ ہے کہ کئی بار ایک آدمی کو ہم غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. غلطی چاہے وہ نیکی چھوڑ رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے. اسلامی شریعت یقیناً یہ کہتی ہے کہ برائی سے بھی نفرت کرو اور برے آدمی سے بھی نفرت کرو, لیکن اس نفرت کا مطلب کیا ہے؟ برائی سے بھی برے سے بھی, لیکن کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ اسلامی شریعت ایک ادب سکھاتی ہے. اللہ کے بندو اسے ذرا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو. وہ کیا ہے؟ آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پہلے اس کے مددگار بنے, اس کے معاون بنے, اس کے ساتھی بنے. آپ اسے برائی سے نکال کر باہر لانے کی کوشش کریں پہلے. اور آپ بتاؤ ہمارے سامنے غلط لوگوں کے بارے میں خود ہم نے کتنی مرتبہ کمنٹ کیا ہوگا. ہمارے اب دیکھ لو, آپ آج صبح سے شام تک کسی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھ کے آپ نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا, کچھ سن کر کسی کے بارے میں آپ نے کچھ تبصرہ کیا ہوگا. ذرا یہ سوچو کیا کبھی آپ نے اس کے مددگار بن کر اسے برائی سے باہر نکالنے یا نیکی میں آگے لے جانے کی کوشش کی؟ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک صحابی تھے,
عبداللہ نام تھا ان کا لقب حمار تھا، حمار ان کا لقب تھا عبداللہ. زمانہ جاہلیت سے شرابی تھے، شراب پینے کے عادی تھے. اسلام لے آئے، ساری خوبیاں آتی چلی گئی لیکن شراب چھوٹتی نہیں تھی، شراب چھوٹتی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب پینے کی سر پہ پکڑے گئے، لائے، اللہ کے نبی نے حد جاری کی، بھیج دیا. پھر چلنے بعد دوبارہ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے. صاحب یہ رسول ہے، لیکن وہ جو برائی زمانے سے عادت لت لگی ہوئی تھی نا وہ چھوٹ نہیں رہی. ہوا یہ کہ دوبارہ لایا گیا، سزا دی گئی. ایسا جب بار بار ہوا نا، ایک بار ان کو لایا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اخزاہ اللہ ما اکثر ما یہدا، اللہ اس بندے کو رسوا کرے، آخر کتنی مرتبہ اسے لا کے سزا دی جاتی ہے. اس لیے کہ سزا کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو سدھر جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، غلطی چھوڑ دینی چاہیے. حضرت عمر نے وہی دیکھا، کہا ما اکثر ما یہدا، کتنی بار اسے سزا دی جاتی ہے، لایا جاتا ہے پھر بھی گناہ کیا جاتا ہے. اخزاہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے. میرے بھائیو دیکھو، اللہ کے نبی نے اس کو جو جملہ کہا نا، وہ جملہ اتنا جو ہے بامعنی، اتنا جو ہے اہم ہے، آج وہ سبق ہم کو سیکھ کر جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، یہ جو تم کہہ رہے ہو اللہ اسے رسوا کرے، یہ کہہ کر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو. لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، مطلب کیا؟ اس پر شیطان مسلط ہو گیا، یعنی شیطان مطلب چھوڑنے نہیں دے رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا، اس کا نفس ہے، سب لگے ہوئے. ایسی صورت میں تمہیں اس کو چھڑانے کے لیے اس کا ساتھ دے کر شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے بھائی کا ساتھ دے کر شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے. تم یہ کمنٹ، یہ تبصرہ، یہ جملہ کہہ کر اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہو، اس کے ساتھ کے شیطان کی مدد کر رہے ہو. کیا ہوگا؟ تمہارے اس جملے کو دیکھ کر وہ یہی کہے گا اتنا بدنام ہو تو چلو رسوائی کی، اب بدنام ہو ہی گیا تو چلو ٹھیک ہے بدنام ہی صحیح، اب چلو مجھے رسوائی ہونا ہے تو ٹھیک ہے میں ایسے ہی رسوا ہونا. اگر شیطان اس کے دماغ میں یہ بات داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا پلٹ کرانا کتنا مشکل ہوگا. دیکھیے آج ہمارے اور آپ کے سماج میں یہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ساتھی بنیں ان کے، جو بھی آدمی گمراہ. اور میں بتا رہا ہوں وہ شرکیات میں مبتلا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، وہ بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، وہ اخلاقی خرابیوں میں جہاں ہے، آپ اس کے ساتھی اس معنی میں مت بنیے کہ گناہ میں اس کے ساتھ جائیے، نہیں، دور دور تک نہیں، لیکن اس کے ساتھی اس معنی میں بنیے کہ اس کو سنبھال کر لے آئیے. ویسے ہی جیسے ڈاکٹر بیمار سے دوستی کرتا ہے لیکن بیماری سے نفرت کرتا ہے، وہ جاتا ہے بیمار تک جاتا ہے لیکن بیمار کو بیماری وہیں چھڑا کر بیمار کو ساتھ لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہی اس آیت کا تقاضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے بھائی. حاضرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ باتیں بہت ساری ہو سکتی، اس لیے کہ یہ کل اسلام کا خلاصہ ہے، پورے اسلام کا خلاصہ ہے یہ تعلیمات. لیکن آج کی اس ملاقات میں نے جو کوشش کی وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے آپسی رشتے کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا دوست، خیرخواہ، محبت کرنے والا، چاہنے والا، نزدیکی، ایک دوسرے کا ولی اللہ نے بنایا ہے، ایک بات. دوسری بات اس کے تقاضوں کو سمجھیں کہ ان کے تقاضے کیا ہیں. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس تقاضے کے نتیجے میں کئی باتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کی مجلس کے لیے میں نے 3 باتیں منتخب کی. پہلی بات، اپنے بچوں کو سماج کے حوالے کرتے ہوئے سماج میں انہیں بھٹکنے، سماج کے ذہن سے جینے کے بجائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے معاملے میں معاون اور مددگار بنو، ساتھی بنو ان کے. دوسری بات، شادی بیاہ کے مسئلے میں تاخیر کر کے ان کے لیے فتنہ نہ پیدا کرو بلکہ ان کے ساتھی بن کر مددگار بنو کہ یا تو شادی جلدی کر لو یا پھر کم سے کم ان کو اس قسم کے فتنوں میں مبتلا نہ ہونے دیں، اس کی فکر کریں. اور تیسری بات میں نے کہی، عام انسان کو بھی غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر کمنٹ کرنا، تبصرے کرنا، اس کے بارے میں رائے دینا، مجلسوں میں گفتگو کرنا، کسی کے سامنے بات کرنا، یہ سب جائز ہوگا بھی کسی درجے میں تو بعد میں، ورنہ غیبت ہے. لیکن جو ضروری ہے وہ یہ، اس کے ساتھی بنو، شیطان کے خلاف، نفس کے خلاف، دنیا کے فتنوں کے خلاف اس کے ساتھی بن کر، مددگار بن کر اسے واپس لانے کی کوشش کرو. میں اور زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، بہت لمبی گفتگو لانے کا میں شروع کیا تو مختصر ہی ارادہ تھا، لیکن آپ کی توجہ دیکھ کر مجھے بھی لگا کہ بات کر لوں تو میں نے کر لی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.